ایک ہے حدیث نبوی، دہرائیے میرے ساتھ کون سی حدیث ہے؟ حدیث نبوی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے القاء کر دیا، الہام کر دیا، اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے ساتھ دین کو مرتب فرمایا، یعنی چند ایسی باتیں کہیں کہ جن کے ساتھ احکام شریعہ جڑے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے حدیث قدسی، القدسی۔ وہ حدیث وہ ہے کہ جس میں خود اللہ جل شانہ الفاظ بھی عطا فرمائے۔ آپ کو سمجھ لگی بات؟ الحمدللہ آج ہمارا 5واں جمعہ ہے سورۃ الفاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر پر۔ باقاعدہ سلسلہ درس قرآن کا آپ کی مسجد دارالعلوم حنفیہ میں شروع کر دیا گیا 2023، اور اسی ضمن کے اندر آج یہ 5واں جمعہ ہے، اور میں چاہوں گا، اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مختصراً ہمیں ان 7 آیات کریمہ کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 4 جمعوں کے اندر ایک بات پر میں آپ کا دھیان دلاتا گیا کہ آپ کو جب بھی کوئی طلب ہو، کوئی مدد چاہیے ہو، کوئی نصرت کے طلبگار ہوں، پریشان ہوں، پراگندہ حال ہوں، دل ٹوٹ جائے، بکھر جائے اور بہکنے لگیں، آپ نا امیدی کا منظر آئے، کیونکہ ان سارے کے سارے رستوں سے گزر کر کے آپ کا سفر حیات جو ہے وہ اختتام پذیر ہو، ہر انسان۔ اب اس میں جو مشعل راہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس سے بڑا اور عظیم اور جامع اور کوئی وظیفہ نہیں۔ پڑھیے اب میرے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس کو آپ کے تعاون کے ساتھ اختتام تک لے کر کے جانا ہے، تو آپ ساتھ ساتھ چلیے۔ اگر دھیان بٹ جائے گا تو پھر بعد میں وہ ذوق نہیں رہتا۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ تعارف باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے اپنی پہچان کروائی کہ ساری کی ساری تعریفات جو ہیں، ساری کی ساری حمد ہے، ساری ثنا ہے۔ اگر تو نے کسی منظر کو خوبصورت دیکھا ہے، اگر کسی کا واعظ خوبصورت سنا ہے، اگر تو نے صبح روشن ہوتی ہوئی خوبصورت دیکھی ہے، اگر کہکشاؤں کو دیکھا ہے، آسمانوں کو دیکھا ہے، فضا کو دیکھا ہے، خود اپنے ہی جہاں کو دیکھا ہے، اپنی تخلیق کو دیکھا ہے، تو یہ ساری کی ساری تعریفات جو ہیں یہ صرف اور صرف جڑی ہوئی ہیں، بولیے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ ذرا آج جا کر کے بیٹھے اللہ کے ساتھ، اونچی آواز سے۔ یہ ساری تعریفات کس سے جڑی ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین، اور وہ اللہ، وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، وہ الحی اور القیوم، اور وہ ظاہر بھی وہی اور باطن بھی وہی اور اول بھی وہی اور آخر بھی وہی، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی، اور ہر معاملے کا سنبھالنے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، ابتدا بھی وہی کرنے والا، اختتام بھی وہی کرنے والا، القائم اور القیوم للہ رب العالمین، جو کہ تمام کے تمام جہانوں کا، بولیے کیا ہے؟ رب ہے۔ تو یہ تعارف باری تعالیٰ ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر مسنون آج بالکل میں جو ہے آیات کے ساتھ ساتھ چلوں گا تاکہ بات کو آگے لے کر کے جایا جا سکے، اور جو حضرات موجود ہیں ان کی توجہ کا طلبگار ہوں، اور جو غیر موجود ہیں اور پھر حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے یہاں مدرسہ دارالعلوم حنفیہ کی طرف سے ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے، جو بھی حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کریں۔
تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفات جو ہیں وہ میرے رب کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اب یہ صفات باری تعالیٰ کا یہاں پر ادراک کیا گیا کہ وہ ذات جو رحمان ہے بیک وقت اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ اس کی شان کے اندر رحمت کے طوفان ہیں، وہ اس کی صفت رحمان ہے۔ اگر تو کوئی کجی کرے، غلطی کرے، نافرمانی کرے تو وہ اسی وقت آ کر تجھ کو پکڑتا نہیں ہے بلکہ مہلت عطا کرتا ہے، اور پھر تو ساری کی ساری زندگی بھی گناہوں کے اندر گزار دے اور پھر ایک قطرہ آنسو کا سچے دل سے توبہ کر دے اس کے در پہ آ کے، تو وہ رحیم بھی اتنا ہی ہے کہ وہ تانا نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ تو پہلے تو نہ آیا میرے پاس، اب بڈھے وارے کیوں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ انسان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اس دنیا کو سمجھتا ہے، رب اور انسان کا جو تعلق ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن ہونا جتنا افضل ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی شے نہیں، یعنی اللہ کا بندہ اور بولیے نا رحمان کا بندہ ہو۔ تو اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں اور طرح طرح کی دشمنیاں کرتے ہیں، تو جب اگر کبھی توفیق ہو جائے کہ یار اب بہت ہو گیا، عمر بھی جاتی جا رہی ہے، تو کیوں نہ میں اس بندے کے پاس جا کر معافی کا طلبگار بن جاؤں اور اس کو کہوں کہ جو ہوا سو ہوا، اس کو چھوڑو، اور اب اگلے ایام میں صدق کے دل کے ساتھ اور صاف نیت کے ساتھ مجھے معاف کر دو، اور اگلے دور کو استوار کر کے چلتے ہیں۔ تو انسان کا یہ ظرف نہیں ہے، انسان تانا دے دیتا ہے۔ بولیے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دیتا ہے کہ فلاں مقام پر تو نے ایسے کیا اور فلاں مقام پر ایسے کیا۔ تو الرحمن الرحیم یہ صرف میرے رب کی ہی ذات ہے کہ نہ جو تانا دیتا ہے، نہ جو دھتکارتا ہے، نہ جو دور کرتا ہے۔ اللہ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ سارا کا سارا سلسلہ، یہ سلسلہ حیات جو 2 روزہ زندگی، 4 روزہ زندگی، جس کے اندر پیسہ ہے، عزت ہے، جاہ و جلال ہے، اپنی ذاتیں ہیں، اور پھر یہ مادی چیزیں ہیں، معدنیت کے پیچھے انسان لگا رہتا ہے، دوڑتا ہے، مٹیریل تھنگز اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو اس سارے کے سارے سفرگاہ سے گزر کر کے آگے جب اس نے جانا ہے، اس دن کا مالک کون ہے؟ اس دن کا مالک بھی بولیے میرے ساتھ کون ہے؟ خود میرا اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم۔ اب یہاں تک تعارف باری تعالیٰ کو دیکھا ہم نے، جانا، اور ان 3 آیات کے اندر اللہ کی حمد، ثنا، توحید، ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی شان قدوسی کو بیان کیا گیا۔ اب درمیانی جو آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھیے میرے ساتھ بآواز بلند، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ معاہدہ ہے، معاہدہ ہوتا ہے 2 فریقین کے درمیان۔ اب اس سے پیچھے مخاطب نہیں تھا، کلام جو ہے وہ مخاطبے میں نہیں تھا، وہ حمد اور ثنا کے اندر تھا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہم ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اور آخرت کے دن کا جو ہے وہ مالک ہے۔ ہم جو کچھ یہاں پر کریں گے، جو بیج بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے،
اگر ہم نیکی کریں گے تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دکھا دیا جائے گا خواہ وہ ایک ذرہ کے برابر ہو، اور اگر کوئی بدی ہم سے سرزد ہو جائے گی تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو پھر اس گناہ کو بھی دکھا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیت ہے، ایاک نعبد، پڑھیے میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس میں عبد اور معبود کے درمیان کا باہمی تعلق ہے، اور بندہ اپنے رب حقیقی سے دعا مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ دعا مانگتا ہے کہ اللہ میں خالص تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہ عبادت کا سلسلہ ذرا سوچئے شروع ہوگا کہ جیسے آتا ہے روایات میں کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا کہیں، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مار کر بھی کہنا پڑے نماز کا، تو اس کو نماز کی طرف لے کر کے جائیں، اور جب 12 سال کا ہو اس کو روزہ رکھوائیں فرضی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا، 14 سال 15 سال 16 سال، پھر اس کا لڑکپن گزرے گا، جوانی گزرے گی، 25-26 سال کا ہوگا، شادی بیاہ ہو جائے گا، 30 سال 35 سال بچے ہوں گے، زندگی کے دور دیکھے گا، دوستوں کو دیکھے گا، رشتہ داروں کو دیکھے گا، رشتے دیکھے گا، اور شام و سحر دیکھے گا، اور کائنات کے اتار چڑھاؤ دیکھے گا، اور اس کے اندر جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھائے گا۔ تو اس وقت کا یہ کلمہ ہے کہ جب یہاں سے ہر طریق سے گزر کر کے جائے گا انسان، اور پھر آ کر جب اس کو ذات باری تعالیٰ سے ملنے کا وقت آئے، ذرا توجہ رکھیے گا بات، ذات باری تعالیٰ سے بولیے نا، ملنے کا جب وقت آئے گا، جس کو سورہ واقعہ میں بڑا خوبصورت بیان کیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، توجہ ہے سب کہ کیا ہوا جب اٹک گئی آ کر تیری جان حلق کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اب اس جان کو ذرا 5-10 سال پیچھے لے کر جا کے دیکھیے کہ انسان کی گمراہی دیکھیے کہ انسان اسی جان کے ولولے، رعب، شور اور ذوق کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے مال غبن کرتا ہے، قطع تعلقی کر دیتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے۔ اور جب یہ جان آ کر اٹکتی ہے حلق میں، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تو اللہ کہتا ہے اب تم یہاں پر کھڑے ہو تو کچھ کرتے کیوں نہیں ہو اس مرنے والے کے؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت بھی اگر اس شخص نے شروع ایام سے، اب پڑھیے میرے ساتھ، ایاک نعبد، یہ بہت بڑی تسبیح ہے، اس کو جھوم کر کے پڑھیں۔ ایک تو بجھ کر بیٹھ جاتے ہیں آپ، یہودی دیکھیں وہاں پہ چھلانگے مار مار کے ہمارے قبلہ اول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور یہاں پر ایسے جیسے پتہ نہیں میں آپ کو بجلی کے بل سنانے لگا۔ اتنا بجھ کر نہ بیٹھا کریں۔ اب پڑھیں، یہ نعرہ ہے، پڑھیں ایاک، ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو وہ ملک الموت جو آیا ہوگا تیری جان کو نکالنے کے لیے، اور اس نے دیکھا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یہ ساری زندگی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کلمہ گنگناتا رہا، جب میں نے اس کو بھوک دی تو تب بھی اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پکڑا، جب میں نے اس کو افلاس میں مبتلا کیا، جب دشمن کے اس کو خوف کے اندر مبتلا کیا، جب مال کی کمی آئی، جب اولاد دے کر اولاد کو لے لیا، تو تب بھی اس نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کیا۔ تو آج کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ فرشتہ آ جائے جس کا نام ملک الموت ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون،
اللہ میرا اللہ کہتا ہے میں بھی وہیں پر ہوں. اللہ اکبر. یہ انسانی زندگی جو شروع ہو گئی میری پیدائش سے، آپ کی پیدائش سے، اور اس پیدائش کا اختیار نہیں تھا ہمارے پاس، اور نہ تو پتہ تھا کہ خوراک کہاں سے آ رہی ہے، دودھ کہاں سے آ رہا ہے، کھانا کہاں سے آ رہا ہے، اور میرا پیشاب اور فضلہ جو ہے وہ کس طرح سے پاک صاف کیا جا رہا ہے. اور نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے، جو نو مولود بچہ، اور اس کے بعد جب تیرا نام رکھ دیا گیا، زید رکھ دیا گیا، عمر رکھ دیا گیا، بکر رکھ دیا گیا، اور پھر تجھ کو تیری ذات سے جب گمراہ کیا گیا کہ جب تو نے یہ جانا کہ یہ مجھے پسند ہے اور یہ مجھے ناپسند ہے، بس تب سے تیرا جو ہے یہ سفر آزمائش شروع ہو گئی. اس نے مجھے گالی نکال دی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں وہاں پر گیا یہ مجھے نہیں ملا، اس نے میرے پیسے کھا لیے، اس نے میرے فرقے کو یہ کہہ دیا. یہ اپنی ہی ذات کے بت کے اندر جب تو گم ہو کے فنا ہوا تو رب کی ذات کو جو ہے وہ تو بھلا بیٹھا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو تجھے عروۃ الوثقی عطا کیا گیا تھا، مضبوط کڑا جو تجھے دیا گیا تھا، اس کڑے کو تو چھوڑتا چلا گیا. ذرا سوچئے تو صحیح کہ قرآن کی اور بھی کوئی صورت ہو سکتی تھی سورۃ الفاتحہ کی جگہ 5 گانا نماز کے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ایک تو ہم نے اے نبی سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اٹھ کے بیٹھے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آپ کو ایک تو قرآن عطا کیا. کیا عطا کیا؟ اور 7 من المثانی، اور پھر یہ 7 آیات بھی آپ کو عطا کی. تو یہ سورۃ الفاتحہ کو ہم آج تک سمجھ نہیں سکتے. میرے مولا علی امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اگر میں لکھنا کروں، مولا کا قول ہے اگر میں لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹوں پر اس کی تفسیر لا دی جائے. امام راضی فرماتے ہیں کہ 10,000 مسئلے، 10,000 کتنے؟ 10,000 مسئلے میں نے اس صورت سے اخذ کیے. تو اس دور کے لوگ جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع ہو گئے. تو آپ تفسیر راضی اٹھا کر کے دیکھیے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر پھر اس صورت کی تفسیر لکھنا شروع کی. تو وہ 10,000 مسئلے انہوں نے لکھے. الحمدللہ رب العالمین. جب کوئی پریشانی آئے آپ پر، جب کوئی نعمت چھن جائے، جب کوئی نعمت حاصل ہو جائے، اصل میں انسان جو ہے وہ ہرس کا مارا ہو، ہرسیت، وہ چاہتا ہے بس سب کچھ مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، ادھر بھی میچ آ جاؤں، ادھر بھی میچ آ جاؤں. ہمارے یہاں تو اتنا کم ظرفی ہو گئی ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کوئی دوسرا بھی دکان والا آ کر کھول لے، سمجھتے ہیں پتہ نہیں میرا رزق چلا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ. دیکھیے جب انسان اپنے مقام کو چھوڑتا ہے نا تو پھر اسفل سافلین، بدترین گڑھوں میں بھی انسان ہی گرا ہو. بات سمجھے آپ؟ تیرا رزق تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تجھے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، عطا کر دیا. تو وہ ہے جو اللہ کا نائب ہے، خلیفۃ فی الارض. یہ رزق، یہ 2 لقمے کی روٹی کے پیچھے یہ جھوٹ کسوٹ سینہ زوری اور یہ نظروں کی مکاریاں اور یہ اپنی ذات کی عیاریاں اور یہ ایک دوسرے سے نظر چرا کے چلنا اور سلام نہ کرنا، یہ سارا کا سارا کچھ سوائے منافقت کے اور تجھے اور کہیں پر بھی نہیں لے کرنا. آپ سمجھ پائے ہیں بات؟ تو ایک مسافر ہے اور یہ دنیا سفر گاہ ہے، یہاں سے بس تجھے گزر کے جانا ہے. اور اس گزرنے کے اندر جب کوئی ٹھوکر لگے تو تب تیرا کلمہ ہے. اب میرے ساتھ ہر شخص یہ باواز بلند ہو رہا ہے، تب تیرا کلمہ کیا ہے؟ ایاک و ایاک، یا اللہ تیری ہی
عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر جب تو اس ہی سے مدد مانگنے والا بن جائے گا تو نہ تو ہاتھ پھیلائے گا کسی کے آگے، نہ تو جا کر منتیں اور چادریں چڑھائے گا کسی کے آگے، اور نہ تو قبروں پہ جا کر دھمال ڈالے گا، اور نہ تو جا کر یہ دیے اور یہ سارا ہندوانہ سسٹم چلائے گا۔ جب تو خشیت اللہ کے اندر آ جائے گا اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ 5 وقت کی نماز کے اندر جو کلمہ مجھے دیا گیا، اس سورت کی فضیلت کے اندر آپ کو ایک اور حدیث سناتا چلوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور کیا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوردار دھماکہ سنتے، کوئی ایسی عجیب سی آواز سنتے اور فرماتے ہیں جبرائیل امین کو کہ یہ اللہ جل شانہ کا وہ فرشتہ ہے کہ جو دنیا میں آج تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی فضیلت کے اندر روایت میں، اس سورت کی فضیلت میں، جو آج تک بولیے دنیا میں نہیں آیا، اور آج وہ ایسے کلمات لے کر کے آ رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ آپ کے پاس ہیں وہ کلمات۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اور فرمایا کہ وہ آیات جو سورہ بقرہ کی آخری آیات، یعنی کہ آخری رکوع کی جو آیات، تو یہ سورت، اس کا نام سورت الفاتحہ۔ کیا نام؟ فاتحہ، یعنی کہ کھول دینے والی، مفتاح یعنی کہ چابی، قرآن کو کھول دینے والی سورت۔ اور الشافیہ روایات میں آیا، یعنی کہ شفاعت کے مقام پر مکمل جامع سورت جو ہے، دم کرنا ہو کسی کو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر سکتے۔ اور الکافیہ اور ام الکتاب اور ام القرآن، اور پھر حدیث قدسی جو میں نے گفتگو کے شروع کے اندر پڑھی کہ اس کو الصلاۃ بھی فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ الصلاۃ، یعنی صلاۃ کیا؟ نماز۔ الصلاۃ معراج المومن، یعنی نماز وہ ہے کہ جو مومن کی معراج، یعنی آقا کی معراج یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آقا سے ملاقات کرنا چاہی تو کعبہ قوسین او ادنا پر بلایا، اور پھر وہ کہا، توجہ ہے سب کی؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ پھر وہ کہا، عاشق نے وہ کہا جو معشوق نے سنا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ، پس جو کہا اللہ نے وہ آقا نے سنا۔ اللہ، تو جب عقیدہ درست ہو جائے گا، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تو مشعل راہ بن جائے گا اور مظہر بن جائے گا، اور اپنے عمل سے یہ بات دکھائے گا، یہ نہیں کہ ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ادھر تیرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ادھر تیرے ولیمے، جیسے آج کل شادیوں کا دور ہے، ولیموں کے کھانے چل رہے ہیں، اور ناچنے گانے والیوں کو اور میراثیوں کو تو لاکھوں روپے دے کر کے بلایا ہوا، اور ساتھ ہی تیرے پنڈال کے باہر جو غریبوں کے بچے ہیں ان کو تیرے ہی سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ دھتکار رہے ہیں اور مار رہے ہیں۔ یہ کس طرح کا شیوا ہم نے اپنا؟ ایسی ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں، خالص ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ مکمل اور جامع جوڑ بنا لیا جائے، تعلق بن جائے،
عبد کا اور معبود کا. اہدنا الصراط المستقیم. اب جب یہ معاہدہ ہو گیا, دس کمٹمنٹ ہیز بین ڈن, جب یہ کمٹمنٹ ڈن ہو گئی ہے آپ کے اور بولیے کس کے درمیان, ہاں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان, جب یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ ڈن ہو گئی کہ ایاک نعبد, یا اللہ میں تیری ہی عبادت کروں. اور پھر جب وینٹیلیٹر پہ, اسٹریچر پہ, یا کسی کار روڈ ایکسیڈنٹ میں جب میری سانس پھنسی ہوگی, فلولا اذا بلغت الحلقوم, تو اس وقت بھی جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرتا ہے, اللہ میں تجھے نظر آؤں گا اور لالچ میں اور دھوکے میں اور فریب میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر مشعل راہ ہے, کیا ہے وہ بولیے, اہدنا الصراط المستقیم. پہلے کیا ہوا, ربوبیت کی حمد اور ثنا, اور اس کے بعد کیا ہوا, عقیدے کا کٹ جوڑ, معاہدہ فریقین کے درمیان, یعنی کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان. اور اس کے بعد اب کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, او اللہ دکھا مجھے سیدھا رستہ, گائیڈ می ٹو دا رائٹ پاتھ. اب مجھے سیدھا رستہ دکھا. یعنی پہلے منافقت کو چھوڑنا ہے, جھوٹ کسوت کو چھوڑنا ہے, عقیدہ درست بنانا ہے, اور یہ چیز کو جان لینا ہے کہ ہر چیز کا مالک اور خالق اور رازق اور میری جان کے اوپر پورا مکمل اختیار رکھنے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے. اور اب میں نے اس سے یہ وعدہ کر لیا ہے جو کہ مالک ہے آخرت کے دن کا, مالک ہے آخرت کے دن کا. کیونکہ اگر میں قول و قرار کے اندر کمی اور کجی دکھا دوں گا اور اگر میں پھر جاؤں گا یا انحراف کروں گا, منافق کی دیکھیے کیا نشانی ہے, منافق کی کیا نشانی ہے, بات کرے تو بولیے نا جھوٹ بولے, اور امانت دے دو تو کیا کرے, خیانت کرے, اور وعدہ کرو تو خلاف ورزی کرے. اور ہماری کیا نشانی ہے, شادیاں نشانیاں, اینا تو بہت وعدے کیے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ منافق کی نشانی ہے, یہ رونے کا مقام ہے, یقین جائیں یہ منافق کی نشانی. اور آگے اب تو کہتا ہے کہ اگر قول و فعل سے اور قول اور قرار میں تیرے تضاد آ گئے, تو پھر جب تو کہے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو پھر اللہ تعالیٰ جب تیرا قول اور فعل ایک ہوگا تو تجھے دکھائے گا وہ راستہ جو کہ صراط الذین انعمت علیہم, جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, اللہ کے نیک محبوب اور مقرب بندوں کا جو رستہ ہے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور یہاں پر پھر ایک اور دعا کی گئی کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا. یہ توجہ طلب بات ہے. یعنی دو رستے تمہیں ملیں گے دنیا میں. کتنے رستے ملیں گے, دو رستے. ایک وہ رستہ ملے گا کہ جو بالکل سیدھا ہوگا اور مشکل ہوگا, آزمائشوں سے بھرا ہوا ہوگا, اور دوسرا وہ ہوگا کہ جو مزین ہوگا اور روشنا ہوگا اور اس کے اندر طرح طرح کی لذتیں ہوں گی, لیکن وہ ہوگا گمراہی کا رستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ مجھے ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا, یعنی کہ اس رستے پہ کچھ لوگ پہلے بھی گزرے ہیں. اس رستے پہ توجہ رکھیے, بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی اس رستے جس پہ تو چلا ہے, تو اکیلا اس کا راہی نہیں, تو اکیلا اس کا بولیے نا مسافر نہیں. یعنی اس رستے پہ پہلے بھی بہت لوگ چلے. شیطان بھی تو اللہ کے قرب میں تھا نا, عبادت کرتا تھا, فرشتوں کو لیڈ کرتا تھا, کیا کچھ کرتا تھا. لیکن جب تو حسد, اپنی انانیت, تکبر, کبر, غرور, عناد, حسد, فساد میں آئے تو غیر المغضوب علیہم, یا اللہ ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہو گیا. اب مغضوب علیہم لوگ سمجھیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی. کیا ہو گئی, ہدایت واضح ہو گئی, اور اس کے بعد اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا. تو تاریخ میں اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمیں یہود کی ملتی ہے.
کہ جس کو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ٹوٹا ہی، اور عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ، اور اس میں کتابیں اور صحائف اور کیا کچھ، اور من و سلوہ سب کچھ عطا، اور پتھروں سے 12 چشمے. لیکن وہ بھی کیا ہو گیا کہ وہ جب اس رستے کو چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، نعوذ باللہ، کہ ہم تو نعوذ باللہ من دون ذالک کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو آج بحیثیت امت ہمارے پاس فضائل ہیں اور بہت زیادہ انعامات ہیں، لیکن اپنا عمل جو ہے اس سے بھی ہمیں کوشش کرنا ہوگی اور ظاہر کرنا ہوگا، اور اس بات کو عیاں کرنا ہوگا کہ ہم ہی وہ اللہ کے سچے پیروکار ہیں کہ جو، بولیے میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چلنے والے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، یہ 3 آیات میرے ساتھ دوہرا لیں، اے اللہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ. سیدھا رستہ ملے گا کیسے؟ پچھلی جب 3-4 آیات کے اوپر عمل ہو. اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تیرا، بولیے کیا ہوا؟ انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو رستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. ضال، اس کو قرآن کے ایک اور مقام پر بھی بیان فرمایا گیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. پھر وقت ملا تو اس کی تفسیر کریں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.